السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ثانیہ مچ کے لواحقین کے حوالے سے ہے۔ ثانیہ مچ میں 11 شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار ٹھنڈ میں بیٹھے لاشوں کو لے کے تدفین کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم کے منتظر ہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے تو اس کے بعد تدفین کا مرحلہ شروع ہوگا اور ان کے مطالبات کو مانا جائے گا۔ ہزارہ کمیونٹی پچھلے 22 سالوں سے جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جو ہے اس طرح کے واقعات سے نپٹتی آ رہی ہے اور ان کے بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ دربدر ہوئے۔ اب اس وقت جو 11 کارکنوں کی بے دردی سے جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے پوری عوام، پورا ملک جو ہے سوگوار ہے۔ اب اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ مذہبی رنگ دینے کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر ایک ناحق خون کسی کا بھی بہے وہ ناحق ہے، اور ایک پاکستانی کا خون بہے تو وہ پاکستانی ہے، پورے پاکستان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ مظاہرین کا صرف ایک مطالبہ ایسا ہے جس کے اوپر یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور پورے پاکستان کے مسائل ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کی جس میں کہا کہ میں بہت جلد کوئٹہ آؤں گا، مگر اس کے بارے میں یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ کس وقت کب آئیں گے۔ سیکیورٹی، بہت سے ان کے جو اراکین تھے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے ہم ٹائم، وقت یہ چیز نہیں بتا سکتے ہیں۔ مانا سمجھ میں آتی ہے بات، مگر جب آج انہوں نے ایک تقریب میں بیان کیا اس میں کہا کہ آپ تدفین کر دیں، اس کے بعد میں 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا۔ اس بیان نے کھلبلی تو مچائی، دھرنا مظاہرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اراکین جو کہ حکومت سے نالاں تھے انہوں نے بھی اس میں کوئی کمی بیشی اختیار نہیں کی۔ وزیر اعظم صاحب کو اپوزیشن لیڈر کی کمی بڑی محسوس ہوئی کیونکہ اپوزیشن پارٹیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو راہ دکھائیں، مگر جیسا کہ 2013 کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے حریف کہہ لیں یا اپنے رقیب کہہ لیں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ درس دیا اور دیتے رہے تواتر کے ساتھ، اسی طریقے سے ان کو کوئی درس نہیں دے پا رہا۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں 350 کے قریب افراد لقمہ اجل بنے، جل گئے، مگر کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی۔ ماڈل ٹاؤن کا آپ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستانی تھے، پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا درد ہونا چاہیے۔ 11 بے گناہ ناحق شہید کر دیے گئے قاتلوں کو ڈھونڈنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کے دکھوں کا مداوا کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جتنی جلد ہو سکے کوئٹہ کا دورہ کریں، مچ کے ایریے میں جائیں، لواحقین کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دادرسی کریں، ان کو دلاسا دیں اور ان کو یہ بات باور کرائیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا اور ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ اور جو لواحقین، جو شہید ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائیں۔ اگر ان 6 افراد جو افغانی ہیں، افغانستان کی حکومت کو براہ راست ایک خط لکھا جائے کہ ان لوگوں کے ورثہ کا خیال رکھا جائے۔ جو پاکستانی ہیں ان لوگوں کا خیال حکومت پاکستان رکھے، تو یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہوگا جس سے آپ مذہبی انتشار کو بھی ختم کریں گے جو کہ بڑھ رہا ہے۔ 6 دن سے ہر جگہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کو مصیبت کا سامنا ہے۔ ایک تو دکھ ہے کہ 11 کارکنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک عمل جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے مرہم کا باعث ہے۔ پوری کابینہ بھی اٹھ کے آ جائے تو مظاہرین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین وہاں سے نہیں اٹھیں گے، دھرنا مظاہرین جو ہیں، اور لواحقین کے مطالبات یہ ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ ان کا مطالبہ ہے، دوسری طرف آپ ایک پریس کانفرنس کرواتے ہیں سی ایم بلوچستان کے ساتھ اور اس میں عبدالخالق ہزارہ صاحب ایک بات کا انکشاف کرتے ہیں، اس کے بعد تو آپ سمجھ لیں ایک جنگ سی مچ گئی اور بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بات ہونے لگی کہ آخر عبدالخالق ہزارہ جو ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کے صدر بھی ہیں، انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ دھرنا مظاہرین تو 1 دن بعد ہی تدفین کرنے کے لیے راضی تھے، مگر کچھ لوگوں نے یہ آگے کام کیا۔ ہم اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ بھارتی عناصر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم نہ رہے کسی بھی صورت اور پاکستان کے امن کو برباد کیا جائے، ان کو لڑایا جائے، مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی جائے، اور وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے اور اس کے اوپر کوئی مضبوط حکمت عملی یا جامع حکمت عملی نہیں بنائی گئی۔ اب آپ کو اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس جگہ ہیں۔ سوالات ایسے ہیں، بال آپ کے کورٹ میں ہیں۔
لوائقین کی طرف سے ہم نے آپ کو ایک تجزیہ دیا کہ لوائقین کیا چاہتے ہیں. لوائقین تو پہلے دن سے یہ چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ سب کے وزیر اعظم ہیں, چاہے جس نے آپ کو ووٹ دیا اور جس نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, مگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرف ہیں. کیا آپ بھی سابق وزراء اعظم کی طرح جو ہے بے حسی کا مظاہرہ کریں گے اس معاملے پہ, یا آپ ایک نیا اقدام اٹھائیں گے؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, آپ جا سکتے ہیں اور جا کے ان کے ساتھ داد رسی کر سکتے ہیں یا کوئی اور بہتر اقدامات کریں. فورسفلی اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. امید کرتا ہوں کہ اس میں اور بہت سے شرپسند عناصر جو ہیں وہ اپنا کھیل جاری نہیں رکھ سکیں گے, اور جو ہمارا پڑوسی ملک جس طریقے کی حرکات کرتا رہا ہے ان کے کھیلوں پہ پانی پھیر دیا جائے گا اس اقدام کے بعد کہ اگر آپ ان کو وزٹ کرتے ہیں. یقین جانیں یہ وزٹ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ مرہم کا باعث ہے, پوری عوام کے لیے مرہم کا باعث ہے, اور اس عوام کے لیے مرہم کا باعث ہے جو پریشانی میں, وہ دکھ کو افسوس کو کس درجے پہ لے کے جائے. کیا وہ یہ کہے ایک طرف کہ یہ چیز غلط ہے, یا یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ان کو انصاف دینا چاہیے. عوام اس وقت انصاف والے موڈ پہ, آپ اسے بگاڑیں نہیں. خدا را یہ آپ سے التجا ہے, عوام کا سوال ہے. ٹویٹر ٹرینڈز بن چکے ہیں اس کے اوپر, ایک دفعہ ٹویٹر ٹرینڈز کو ہی دیکھ لیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا. انوکھا انداز میں ہم آپ سے اور گزارشات کرتے رہیں گے, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. اگر ناظرین کے پاس کچھ اور بھی ہے تو ضرور ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں. شکریہ.